بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الفصل الاول، اصالۃ البراءۃ۔ قد تقدم ان مجرى اصالۃ البراءۃ هو الشک فی اصل التکلیف وهو علی اقسام۔ توجہ فرمائیں، ہماری بات یہ تھی کہ اگر مجتہد کے پاس ادلہ اجتہادیہ نہ ہوں تو اس کو ضرورت پڑتی ہے ادلہ فقہاتیہ کی۔ بے الفاظ دیگر، جب ہم نے کہا تھا مکلف کسی بھی حکم شرعی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا اس کو قطع ہوتا ہے، یا اس کو ظن ہوتا ہے، یا شک ہوتا ہے۔ قطع اور ظن کی بات گزر چکی، شک کی بات کر رہے تھے کہ اگر مکلف مجتہد کو کسی شے کا حکم واقعی معلوم نہ ہو، مشکوک ہے حکم واقعی، اب وہ مقام حیرت میں ہے، مقام پریشانی میں ہے، تو اس کو مقام شک، مقام حیرانی، مقام پریشانی سے نکالنے کے لیے کچھ اصول بنائے گئے ہیں جن کو کہتے ہیں اصول عملیہ۔ اور گزشتہ دروس میں ہم نے ثابت کیا کہ اصول عملیہ جو عامہ ہیں، جو فقہ کے ہر باب میں کارآمد ہیں، وہ چار ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ اصالۃ البراءۃ ہے۔ چار پانچ باتیں ہوں گی اس اصالۃ البراءۃ میں۔ ایک تو دیکھا جائے گا کہ اصالۃ البراءۃ کہاں جاری ہوتا ہے، پھر دیکھا جائے گا وہ جو شکوک اور شبہات ہیں نا، اور وہ شبہات اور شکوک کی اقسام ہیں، یعنی جب انسان مجتہد کو شک ہوتا ہے، یہ شک اور جو شبہات ہیں اس کی چند اقسام ہیں۔ پھر جو کہتے ہیں اصالۃ البراءۃ جاری کریں گے، ان کی دلیل کیا ہے، پھر ان کی دلیلوں کا رد، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات کریں گے براءت عقلی اور براءت شرعی، یہ تقسیم کریں گے ہم آج کی بات میں۔ سب سے پہلا ہے کہ اصالۃ البراءۃ کا مجرا کہاں ہے، اصالۃ البراءۃ کہاں جاری ہوتا ہے، وہ پہلے بیان کر چکے ہم۔ جب حالت سابقہ ملحوظ نہ ہو اور شک اصل تکلیف میں ہو، اصل تکلیف شرعی مشکوک ہو، ہمیں معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اصالۃ البراءۃ جاری کرتے ہیں۔ اس کا اصالۃ البراءۃ کا اور اصالۃ الاحتیاط اور تخییر میں فرق یہ ہے، اصالۃ الاحتیاط اور اصالۃ التخییر میں اصل حکم معلوم ہوتا ہے، مکلف بہ مشکوک ہوتا ہے، یا متعلق تکلیف کیا ہوتا ہے، وہ مشکوک ہوتا ہے۔ مثالیں ہم ساری دے چکے ہیں۔ بہرحال سوال اصالۃ البراءۃ کہاں جاری ہوتا ہے، جواب جب حالت سابقہ ملحوظ نہ ہو اور اصل تکلیف مشکوک ہو، اصل تکلیف میں شک ہو، تو اس وقت کون جاری ہوتا ہے، اصالۃ البراءۃ۔ اچھا جی، اب اقسام بیان کرتے ہیں، یعنی ہمارا موضوع بحث ہے کہ شک ہے، شک کے لیے دوسرا لفظ استعمال کر سکتے ہیں شبہ۔ اب شبہ کو لے کر وہ تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو شبہ ہوتا ہے، یہ اس شبہ کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے شبہ حکمیہ اور ایک ہوتا ہے شبہ موضوعیہ۔ اگر اصل حکم مشکوک ہو، ٹھیک ہے، تو مثلا آیا تدخین حرام ہے یا حرام نہیں ہے، آیا جب ہلال کو دیکھتے ہیں دعا پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اصل حکم شرعی مشکوک ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اصل حکم اگر معلوم نہ ہو، مشکوک کو اس کہتے ہیں شبہ حکمیہ۔ اس کے مقابلے میں البتہ شبہ حکمیہ، یہ شبہ کیوں ہوتا ہے، اس کا منشا کیا ہے، کہتے ہیں اس کا منشا تین چیزیں ہیں۔
मुज्तहिद को मकाम इस्तिंबात में, मकाम इज्तिहाद में शुबह हुआ है, या तो इस वजह से उसके पास कोई नस मौजूद नहीं है, ना आयत मिली है ना रिवायत मिली है कि जिसको मद्देनज़र रख के मुज्तहिद क्या करे, फतवा दे। इसको कहा जाता है फ़ुक़दानुन नस, यानी शुबह हुक्मिया का मंशा और सबब एक क्या हो सकता है, फ़ुक़दानुन नस। नंबर 2, इजमाल नस, यानी नस है लेकिन वो मुजमल है, नहीं मालूम है वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, नस मुजमल है। फ़र्ज़ करें सल्ले का लफ्ज़ आया, सल्ले इंदा रुयतल हिलाल, अब सल्ले का पता नहीं है कि ये इससे मुराद वो दुआ है या 2 रकात नमाज पढ़नी है। रिवायत है लेकिन वो मुजमल है, ये दूसरा सबब। तीसरा सबब होता है 2 रिवायतें होती हैं, उनके दरमियान तारुज़ हो रहा होता है, उस तारुज़ की वजह से असल हुक्म मशकूक हो जाता है। मसलन एक रिवायत कहती है कि मसलन वो वाजिब है, मसलन फ़र्ज़ करें एक काम है, मसलन वो जो सल्ले दुआ मांगना क्या है, वाजिब है। एक रिवायत कहती है वाजिब नहीं बल्कि मुबाह है। तो तारुज़ नस्सैन की वजह से असल हुक्म मशकूक हो जाता है। ठीक हो गया। तो शुबह हुक्मिया का मतलब ये है कि असल हुक्म मशकूक हो, उसका मंशा 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 फ़ुक़दानुन नस, नंबर 2 इजमाल नस, नंबर 3 तारुज़ नस्सैन। ठीक, अब इसके मुकाबले में है शुबह मौज़ूइया। शुबह मौज़ूइया का मतलब ये है कि हमें असल हुक्म मालूम है, मिस्दाक मशकूक है, यानी मौज़ूए हुक्म के मसादीक मशकूक हैं। मैं मिसाल देता हूँ, असल हुक्म मालूम है कि अल खम्र हरामुन अल खिल्लु हलालुन, ये असल हुक्म शरी है, वो हमें पता है कि खम्र क्या है, हराम है, और खिल हलाल है, उसका खाना पीना। ठीक, ले एक माया हमारे पास पड़ा हुआ है, मशकूक है, पता नहीं ये खम्र का मिस्दाक है तो हराम होगा, या ये खिल का मिस्दाक है तो क्या होगा, हलाल होगा। ठीक है, अब मुज्तहिद ने इसके बारे में फतवा देना है तो क्या करेगा, यहाँ शुबह मौज़ूइया है, यानी उस मौज़ूए हुक्म के मसादीक मशकूक हैं, ये पता नहीं है कि ये मिस्दाक किस हुक्म शरी का मिस्दाक है, ये फ़र्द किस हुक्म शरी का मिस्दाक है, मिस्दाक मशकूक है। अच्छा, शुबह मौज़ूइया का मंशा क्या होता है? शुबह हुक्मिया का मंशा तो हमने कितनी चीज़ें बयान की, 3। शुबह मौज़ूइया का मंशा एक चीज़ है, वो है उमूर खारजिया में इख्तिलात, यानी मखलूत हो जाते, पता नहीं चल रहा है कि इस बर्तन में जो माया पड़ा हुआ है आया वो खिल है या खमर है। जो उमूर खारजिया उसमें इख्तिलात जो होता है वो सबब बनता है किसका, वो उसका शुबह का। ठीक है जी। अच्छा, एक और फ़र्क कल की बात में मैंने शायद इशारा किया था, शायद बयान हो। देखिए, जो शुबह हुक्मिया है ना, इस शुबह को ज़ाइल करना, इसकी नफ़ी करना, इसका इख्तियार शारे को हासिल है। शारे कह सकते हैं तुम इस शुबह की परवाह न करो, लेकिन जो शुबह मौज़ूइया होता है, यानी मसादीक में शक है और उसका मंशा भी क्या है, वो उमूर खारजिया में इख्तिलात, वहाँ फरमाते हैं कि वहाँ जो उस शुबह को ख़त्म करने का इख्तियार शारे के पास नहीं, वो उर्फ़ आम के पास है। कहा था मौज़ूआत की तशख़ीस मुज्तहिद का काम, शारे का काम नहीं है कि वो आकर मौज़ूआत की तशख़ीस करता फिरे कि इसमें जो बर्तन में पड़ा हुआ है वो खमर है या खिल है। ये उर्फ़ के पास जाएंगे, यार आप ज़रा इसको चख के बताएं कि भाई इसको पी के बताइए ये खिल है या खमर है। समझा की बात ये। अच्छा, फिर एक और नुक्ता ज़हन में रहे कि उसूल अमलिया में असल बहस होती है शुबह हुक्मिया की। शुबह मौज़ूइया की जो बहस है वो इस्तितरादी है, वो चूँकि दूसरी किस्म यही बनती है तो उसकी रियायत में ये बहस करते हैं, वरना असल बहस है हमारी शुबह हुक्मिया। अच्छा जी, अब फरमाते हैं एक और तकसीम, हमने कहा था ना शकूक और शुबहात की अक़साम है, एक और तकसीम कहते हैं शुबह हुक्मिया हो या शुबह मौज़ूइया, उसकी 2 किस्म बनती हैं। एक होता है शुबह तहरीमिया, एक होता है शुबह वजूबिया। शुबह तहरीमिया किसे कहते हैं? शुबह तहरीमिया का मतलब यह है कि इस हमें एहतमाल हुर्मत हो, यानी शक की 2 तरफ़ें हैं ना, एक तरफ का हुर्मत का एहतमाल हो, उधर से अदम वजूद का इल्म और यकीन हो।
احتمال ہے کہ یہ چیز کیا ہے، حرام ہے، اور یہ پتہ ہے کہ حتماً واجب نہیں ہے۔ مثلا وہ سگریٹ کا پینا احتمال ہے کہ کیا ہے، یہ حرام ہو، لیکن یہ پتہ ہے کہ واجب تو قطعاً نہیں ہے۔ اب شبہ دائر ہوگا حرمت اور اباحہ کے درمیان، حرمت اور استحباب کے درمیان، حرمت اور کراہت کے درمیان۔ اس طرح کے شبہ کو کہتے ہیں شبہ تحریمیہ، یعنی خود لفظ شبہ تحریمی یعنی حرمت کا احتمال ہے، اور یقین ہے کس کا، یہ یقین ہے کہ یہ کام واجب نہیں ہے، تو یہ شبہ، یہ شک گھومتا ہے حرمت اور غیر وجوب کے علاوہ باقی تین چیزوں کے درمیان۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں شبہ وجوبیہ، شبہ وجوبیہ یعنی ایک طرف کا احتمال ہے، ہمیں احتمال ہے کہ یہ کام واجب ہو، ادھر سے یقین ہے کہ حرام تو نہیں ہے۔ مثلا عند رؤیت الہلال جو دعا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں احتمال ہے کہ شاید واجب ہو، یہ تو حتماً ہے کہ حرام تو نہیں ہے۔ اب رؤیت ہلال کے وقت دعا کرنا قطعاً حرام نہیں ہے، اب کیا ہے، احتمال ہے کہ واجب ہو۔ اب وجوب اور اباحہ، وجوب اور کراہت اور وجوب اور استحباب کے درمیان کیا ہوگا، شبہ یہ دائر ہوگا۔ تو شبہ کی دو قسمیں ہوئی، شبہ وہ کیا کہتے ہیں تحریمیہ اور شبہ وجوبیہ۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، ہم نے 8 قسمیں بنانی ہیں، آگے جو بحث ہوگی وہ اسی سے مربوط ہوگی، انتہائی توجہ کریں۔ شبہ کی ٹوٹل 8 قسم بنتے ہیں، جو میں نے ساری تقریر کی ہے نا اس سے 8 قسم بنتی ہے، ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ حکم بتائیں گے، کس قسم میں کون سی اصالت جاری کریں گے۔ بعض ایسی صورتیں جہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، اخباری اور رسولی میں، بعض ایسی اقسام میں جہاں اختلاف ہے کہ کون سے اصل کو جاری کریں۔ تو پہلے وہ 8 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ٹوٹل وہ 8 قسم بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثلا شبہ یا حکمیہ ہوگا یا موضوعیہ، وہ پہلے بیان کر چکے، کتنی قسمیں ہوگی، 2۔ اگر شبہ حکمیہ ہے اس کے 3 مصداق بنتے ہیں، کس طرح، یا وہ اس کا سبب فقدان نص ہوگا، یا اس کا سبب وہ اجمال نص ہوگا، یا اس کا سبب تعارض نصین ہوگا، یہ شبہ حکمیہ ہوگا۔ شبہ موضوعیہ اس کا یا شبہ کیا ہوگا، موضوعیہ ہوگا، چوتھی قسم یہ بنے گی شبہ موضوعیہ، اور اس کا سبب صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ کون سا بنے گا، وہ امور خارجیہ میں اختلاف۔ تو ٹوٹل یہ کتنی قسم بن جائے گی، یعنی ٹوٹل کتنی قسم بنے گی، 4 قسم بنے گی۔ 4 قسمیں آپ فرض کریں شبہ تحریمیہ میں، 4 قسمیں فرض کریں یہی شبہ وجوبیہ میں، تو کل کتنی قسم بنے گی، 8 قسم بنے گی۔ سمجھ آگے بات، یہ ہے ٹوٹل آپ نے کہنا ہے کہ شبہ یہ حکمیہ ہے یا موضوعیہ۔ پھر اگر حکمیہ ہے تو اس کا منشا 3 چیزوں کی، 3 صورتیں یہ ہوگی، موضوعیہ تو اس کا منشا کیا ہوگا، اختلاط بین الامور الخارجیہ ہوگا، چوتھی یہ صورت ہوگی۔ یہ 4 صورتیں شبہ تحریمیہ میں اور 4 صورتیں شبہ کس میں، وجوبیہ میں۔ سمجھ آگے بات، کل قسم بنے گی 8۔ اب ہر ایک میں ہم نے علیحدہ علیحدہ بات کرنی ہے۔ جہاں تک بات ہے شبہ وجوبیہ کی، وہ بعد میں بحث ہوگی۔ شبہ وجوبیہ میں سارے کے سارے اصولی اور اخباری سب کے سب کہتے ہیں اصالت البراءت جاری کریں گے، کس میں، شبہ موضوعیہ، شبہ وجوبیہ میں۔ لیکن مسئلہ ہے شبہ تحریمیہ کا، یہ مورد اختلاف ہے، لہذا پہلے وہ بیان کرتے ہیں کس کو، شبہ تحریمیہ۔ اب شبہ تحریمیہ کو بیان کریں گے، لیکن اس کی 4 صورتیں بیان کریں گے۔ شبہ تحریمیہ حکمیہ ہو اور سبب کون ہو، فقدان نص ہو۔ شبہ تحریمیہ حکمیہ ہو، سبب اجمال نص، سبب تعارض نصین۔ شبہ تحریمیہ موضوعیہ ہو اور سبب اختلاف بین الامور الخارجیہ ہو، اختلاط ہو اس میں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہر ایک کے بارے میں علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں کس کو، شبہ تحریمیہ حکمیہ اور اس کا منشا کیا ہو، فقدان نص ہو۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے یہاں تک ترجمہ کرتا ہوں، یہ بھی پڑھیں گے آگے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر اس کا آگے خلاصہ بیان کرتا ہوں، اس کا ترجمہ ہو جائے پہلے۔ الفصل الاول اصالت البراءت، پہلی فصل اصالت البراءت۔ قد تقدم ان مجرى اصالت البراءت هو الشک فی اصل التکلیف، پیچھے گزر چکا ہے اصالت البراءت کا جو مجرا ہے وہ ہے جب شک ہو اصل تکلیف میں، وهو علی اقسام، اس کی چند اقسام بنتی ہیں شک کی۔
جو اصل تکلیف میں شک ہے اس کی چند اقسام ہے. لأن شک کا تارتن یتعلق بالحکم، بعض اوقات شک کا تعلق حکم سے ہوتا ہے، یعنی حکم مشکوک ہوتا ہے. اے یکون اصل الحکم مشکوکن، اصل حکم کیا ہوتا ہے؟ مثلا کا شک فی حکم تدخین حل ہوا حرام او لا، یہ نہیں کہیں گے حرام او حلال، چونکہ حلال تو حتمن نہیں ہے نا، آیا وہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے. وَيُسَمَّى بِالشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَأُخْرَى يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْضُوعِ، بعض اوقات شک کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ بِمَعْنَى أَنَّ الْحُكْمَ مَعْلُومٌ، اس معنی میں کہ حکم میں، وَلَكِنْ تَعَلَّقَ الشَّكُّ بِمَصَادِقِ الْمَوْضُوعِ، لیکن شک متعلق ہے کس کے؟ موضوع کے مصادیق، جو موضوع حکم ہے نا اس کے مصادیق مشکوک ہیں. کالماء المردد بین کونہ خمرا او خلا، ایک مائع پڑا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ خمر ہے یا، دیکھیے یہ ہمیں پتہ ہے کہ خمر ہے تو حرام ہے، خل ہے تو اصل حکم معلوم ہے، لیکن اس موضوع کے جو مصادیق ہیں وہ مشکوک ہیں. وَيُسَمَّى بِالشُّبْهَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ. پھر اما ثم ان منشأ الشک فی الشبہۃ الحکمیہ اما فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصین، جو شبہ حکمیہ اس کا منشأ شک یا نص کا موجود نہ ہونا، یا نص موجود ہے وہ مجمل ہے، یا تعارض نصین ہے. ومنشأ شک فی الشبہۃ الموضوعیہ خلط الامور الخارجیہ، امور خارجیہ آپس میں مخلوط ہو گئے، پتہ نہیں چل رہی ہے آیا خل ہے یا خمر ہے. پھر والشبہۃ بقسمہا، چاہے شبہ حکمیہ ہو یا موضوعیہ، شبہ اپنی دونوں قسموں کے ساتھ تنقسم الی تحریمیت و وجوبیت، یہ تقسیم ہوتا ہے تحریمیہ کی طرف اور وجوبیہ، یعنی شبہ کی دو قسمیں، شبہ تحریمیہ اور شبہ وجوبیہ. چاہے شبہ حکمیہ تحریمیہ، شبہ موضوعیہ تحریمیہ، شبہ حکمیہ وجوبیہ، شبہ موضوعیہ وجوبیہ. اما تحریمیہ فالمراد منہا، اس سے مراد ہی ما، وہ شبہ ہے اذا احتملت حرمت الشیء، ایک شے کی حرمت کا احتمال ہے، مع العلم بانہ غیر واجب، یہ علم ہے کہ وہ واجب، فیدور امرہ بین الحرمت والاباحہ، بین الحرمت او الکراہہ، بین الحرمت او الاستحباب. اب معاملہ دائر ہوگا کہ آیا یہ کام حرام ہے یا مباح ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے، حرام ہے یا مستحب ہے. کالتدخین الدائر امرہ بین الحرمت والاباحہ، جس کا معاملہ دائر ہے حرمت اور اباحہ کے درمیان. ٹھیک ہے جی، حتماً واجب تو نہیں ہے نا، یعنی یہ یقین ہے کہ واجب نہیں ہے، احتمال ہے حرمت کا. وَأَمَّا الْوُجُوبِيَّةُ فَالْمُرَادُ مِنْهَا هِيَ مَا إِذَا احْتُمِلَ وُجُوبُهُ، جب کسی فعل کا، کسی شے کا کہ واجب ہونے کا احتمال ہو، لیکن مع العلم بأنہ غیر محرم، یہ علم ہے کہ یہ یقین ہے کہ حرام نہیں ہے. فیدور امرہ بین الوجوب والاستحباب، بین الوجوب او الاباحہ، بین الوجوب او الکراہہ. کالدعاء عند رؤیت الہلال الدائر امرہ بین الوجوب والاستحباب. واضح. وعلی ذلک یقع الکلام فی مقامین، تو ہماری بات دو مقاموں میں ہے. المقام الاول الشبہۃ التحریمیہ، المقام الثانی کیا ہونا چاہیے؟ الشبہۃ الوجوبیہ. ہر ایک کے لیے بحث کریں گے. چونکہ شبہ وجوبیہ میں نے کہا سب کے سب قائل ہیں اصالۃ البراءت جاری کریں گے شبہ وجوبیہ میں، لہذا اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے بیان کرتے ہیں کہ اس کو شبہ تحریمیہ میں. وفیہ مسائل اربع، اس میں 4 مسئلے ہیں. الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ لاجل فقدان النص، پہلی بات یہ کہ شبہ حکمیہ ہو اور تحریمیہ ہے اور سبب اس کا فقدان نص ہے. پھر شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے اور اس کا سبب اجمال نص ہے. پھر شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے اور اس کا سبب تعارض نصین ہے. پھر چوتھا بنے گا شبہ موضوعیہ تحریمیہ اور اس کا منشأ ایک ہی ہوتا ہے، لأجل خلط الامور الخارجیہ. وإلیک الکلام فی ہذہ المسائل الواحدہ تلو الاخری، ایک کے بعد ایک اسی ترتیب سے پہلے بحث کریں گے. دیکھیے ہم پہلے بحث کریں گے اگر شبہ حکمیہ تحریمیہ ہو اور اس کا منشأ فقدان نص ہو تو یہ کیا کریں گے یہاں پر. پھر بحث کریں گے شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے اور اس کا سبب اجمال نص ہے تو کیا کریں گے. پھر بحث کریں گے شبہ حکمیہ تحریمیہ اور اس کا سبب
तारुज़ नस्सैन है, या फिर शुबह मौज़ूई तहरीमी है और उसका सबब यकीनन एक ही है, वो है खालतुल उमूरिल खारिया। हर एक की बात इसी तरतीब से हम करते हैं। समझ आ गई बात? अब 1 मिनट के लिए किताब बंद कर दें आप। तो लिखा हुआ है अल मसअलतुल उला, 4 मसाइल थे ना। अल मसअलतुल उला फी शुबहतिल हुक्मियत तहरीमिया ले अजल फुक़दान नस। शुबह हुक्मिया हो, असल हुक्म मशकूक हो, ठीक है, तहरीमिया हो, एहतमाल हुर्मत हो, अदम वजूब का यकीन हो, और वो उस शुबह हुक्मिया का मंशा भी क्या हो, नस का मौजूद ना होना हो। समझ आ गई बात? इसमें इख्तलाफ है उसूलियों में और अखबारियों में, ठीक है जी। उसूली कहते हैं ऐसी सूरत में असालतुल बरात जारी करते हैं, अखबारी कहते हैं नहीं, ऐसी सूरत में असालतुल एहतियात जारी करते हैं। उसूलियों ने असालतुल बरात के जारी करने की दलीलें पेश की हैं, हमने उन दलीलों को बयान करना है। क्या दलील है कि अगर शुबह हुक्मिया तहरीमिया हो और उसका मंशा फुक़दान नस हो तो वहाँ असालतुल बरात क्यों जारी करते हैं? पहले बयान करेंगे उसूलियों की अदिल्ला जो असालतुल बरात को जारी करते हैं, फिर बयान करेंगे अखबारियों की अदिल्ला जो असालतुल एहतियात को जारी करते हैं। तो किसी हद तक उसूली और अखबारी के दरमियान भी आपको फ़र्क पता चल जाएगा। मैं आइंदा दुरुस्त में इशारा करूँगा उसूली से मुराद कौन से हैं और अखबारी से मुराद कौन से हैं, जब वो बयान करेंगे उनकी अदिल्ला ना अखबारियों की। तो बहरहाल उसूलियों का क्या दावा है? शुबह तहरीमिया, शुबह हुक्मिया तहरीमिया अगर उसका मंशा फुक़दान नस हो तो कहते हैं कि वहाँ असालतुल बरात जारी करते हैं। क्या दलीलें हैं जनाब? हम आपको कुरान से भी दलीलें देते हैं कि असालतुल बरात जारी करेंगे, आपको अहदीस से भी दलीलें देंगे, और आखिर में जनाब आप सिर्फ अहदीस नहीं, हम हुक्म अक्ल के ज़रिए से भी इस्तदलाल करेंगे कि ऐसी सूरत में, मज़कूरा सूरत में वो क्या होना चाहिए, असालतुल बरात जारी करते हैं। सबसे पहली दलील है कुरान मजीद से। कुरान मजीद की एक आयत पेश करते हैं, उससे साबित करते हैं कि अगर शुबह हुक्मिया तहरीमिया हो और उसका सबब फुक़दान नस हो तो वहाँ असालतुल बरात जारी करेंगे। सूरह इसरा की आयत नंबर 15, ये सूरह इसरा वही है जिसको सूरह बनी इसराइल कहते हैं, ठीक है जी। सूरह इसरा का दूसरा नाम क्या है? सूरह बनी इसराइल।